بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کا جو پروگرام ہے وہ جو ہماری سیریز ہے جس میں ہم ہسٹوریکل اسٹڈی آف رائٹنگ اینڈ کمپائلیشن آف حدیث، اس کے بارے میں ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ آج ہمارا چوتھا پروگرام ہے اور ابھی تک ہم نے اس سلسلے میں حدیث کے معنی اور مفہوم پر تفصیلی ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے حدیث کی اہمیت اور حجت کے بارے میں ڈسکشن کی تھی، پڑھائی کی تھی ہم نے، اور پھر حدیث کی کتابت حدیث کیا ہے، حدیث کی پہلی کتاب کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے مختصراً چیزوں کو ڈسکس کیا۔ پھر ہم نے صحاح ستہ کے اوپر ہم نے کافی تفصیل سے ڈسکس کیا، ایک ایک کتاب کو، مسند احمد کو، صحیح بخاری کو، صحیح مسلم کو، اور سنن ابو داؤد کو، جامع ترمذی کو، سنن نسائی کو، سنن ابی ماجہ کو۔ اس کے بعد بھی حدیث کی کچھ اور کتابیں بھی ہم نے ڈسکس کی تھیں، جنہیں سنن دارمی ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، مسند حمیدی ہے، اور سنن دارمی قطنی ہے، سنن سعید بن منصور ہے۔ ان کتابوں کو بھی ہم نے ہلکا سے ڈسکس کیا تھا۔ اب ہم جس کو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حدیثوں میں جو فقہی اور اصطلاحات بیان کی گئی ہیں، جو مختلف ٹرم استعمال ہوئی ہیں جو فقہ کے اندر حدیث میں، جس کو سمجھنا یوں ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہم باقاعدہ حدیث کو سمجھ نہیں سکتے، ان میں اختلاف نہیں کر سکتے، اور آپس میں ہم لوگ اس کی جو ہے درجہ بندی نہیں کر سکتے کہ درجہ بندی کس انداز سے ہوئی ہے۔ تو ان فقہ کی اصطلاحات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے ایک پروگرام تو پہلے کر لیا ہے، ہم دوسرا پروگرام کر رہے ہیں جس میں ہم مزید ان اصطلاحات کو، ان ٹرم کو ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی جو ٹرم ہے وہ ہے حرام۔ حرام کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس کام سے لازمی طور پر بچنے کا حکم دیا، نیز اس کے کرنے میں گناہ جبکہ اس کے اجتناب میں ثواب ہے، اس کو حرام کہتے ہیں۔ تو حرام کیا ہے؟ حرام یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو لازمی طور پر بچنے کا حکم دیا ہے، نیز اس کے کرنے میں گناہ ہے۔ اگر وہ کام کریں گے تو گناہ ہے، لیکن اگر آپ اس سے بچیں گے تو ثواب ہے۔ وہ یہ حرام کی ٹرم ہے جو فقہ میں اور حدیثوں میں اکثر ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ سنن، سنن کسے کہتے ہیں؟ سنن حدیث کی وہ کتاب جس میں صرف احکام کی احادیث جمع کی گئی ہوں، مثلا سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد۔ یہ وہ کتابیں ہیں جس میں احادیث جمع کی گئی ہیں ان محدث نے، لیکن ان میں صرف احکام کی حدیث جمع ہیں، ان میں باقی حدیث جمع نہیں ہیں۔ اس لیے سنن وہ کتاب ہے جس میں صرف وہ احادیث جمع کی گئی ہوں جس میں صرف احکامات کے حکم ہیں، جس میں جیسے ہے سنن نسائی، جس سنن ابن ماجہ اور سنن ابن داؤد کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ سند کیا ہوتی ہے؟ سند جو راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچے، یعنی کہ ایک حدیث کے بارے میں ہوتا ہے کہ اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، تو یہ بیچ میں راوی ہیں، وہ جہاں اینڈ پہ جا کر متن سے ملتے ہیں اس کو سند کہتے ہیں۔ اگر وہ سند بریک ہو جاتی ہے تو اس سے پھر حدیث کی درجہ بندی میں فرق پڑ جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یا پھر یہ ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ تو سند کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر ایک ٹرم بہت استعمال ہوتی ہے، شریعت۔ شریعت کیا ہے؟ اور بہت استعمال کرتے ہیں ہم لوگ اپنے فقہ میں۔ شریعت کے معنی قرآن اور سنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے احکامات، وہ شریعت ہے۔ شریعت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں اور سنت میں جو احکامات مقرر کیے ہیں ان کو ہم لوگ شریعت کہتے ہیں۔ صحیح حدیث کا وہ حدیث ہیں جو سند کے لحاظ سے، جس میں راوی ہیں، اس کے لحاظ سے تمام راوی ثقہ، دیانتدار، قوت حافظہ کے مالک ہوں، اس میں حدیث میں کوئی شذوذ، کوئی خرابی نہ ہو، کوئی خفیہ خرابی بھی نہ ہو۔ مطلب یہ کہ حدیث ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، سارے راوی جو ہیں ان کے لنک ملے ہوں، سب دیانتدار ہوں اور قوت حافظے کے مالک ہوں۔ ایسی حدیث جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو اس کو صحیح کہتے ہیں۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح بھی ورڈ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے حدیث میں، جس کے معنی ہے
کہ صحیح حدیثوں کی 2 کتابوں یعنی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیحین کہتے ہیں، کہ جو حدیث کی تو بہت سی اور بھی کتابیں جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، صحیحین وہ ہیں جس میں حدیث کی صرف 2 کتابیں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صرف صحیحین کہتے ہیں۔ صحابی کون ہے؟ یہ بھی بہت ٹرم ہوتا ہے صحابی۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت رسالت اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور پھر حالت اسلام میں وفات پایا ہو، یعنی کہ وہ شخص جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور پھر حالت اسلام میں وفات پائی ہو۔ ایسے بہت سے ہمارے اسلام میں ذکر آتا ہے جو صحابی نہیں ہے، جیسے اویس کرنی کا، وہ صحابی نہیں تھے، لیکن یہ کہ ان کا بڑا نام ہے، لیکن وہ صحابی وہ شخص ہے جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، اور اویس کرنی نے انہوں نے ملاقات نہیں کی تھی۔ ضعیف حدیثیں کیا ہیں؟ ضعیف کو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں۔ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف حدیث جیسے میں بتایا تھا کہ راوی ہوتے ہیں، راویوں کا بیچ میں ایک لنک ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک راوی کے بارے میں شک ہو کہ وہ اس کی کہتے ہیں وہ جو اس کی قوت حافظہ ہے وہ کمزور ہو، اس کے بارے میں شک ہو کہ قوت حافظہ صحیح نہیں ہے، کبھی وہ کچھ بات کہتا ہے، کبھی وہ کچھ بات کہتا ہے، یا پھر کسی جو لنک میں راوی اس کے بارے میں وہ کذاب ہو، یعنی کہ کبھی وہ غلط باتیں بھی کہتا ہے، اس قسم کی شک کی بنیاد کے اوپر جو حدیث اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ ضعیف حدیث کی بیس پر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہو سکتے۔ شریعت وہ احکام جو قرآن و سنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوں، تو ضعیف حدیث کی بنیاد پر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے، لیکن ضعیف حدیث کی بنیاد پر آپ وہ فضائل کے احکام نافذ کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو بہت سے جو کہتے ہیں امام غزالی ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر خاص طور پر جو ہے کہتے ہیں وہ سکیمیہ سادات میں اور آپ کی وہ جو ہے جو مختلف کتاب علم میں بہت سی حدیثیں جنہوں نے لکھی ہیں وہ ضعیف حدیثیں ہیں، کیونکہ وہ فضائل کے لحاظ سے صحیح ہیں۔ اچھا، عرف کیا ہوتا ہے؟ عرف کے بارے میں یہ ہے، عرف سے مراد ایسا قول یا فعل جسے معاشرہ مانوس ہو، اس کا عادی ہو، اس کو اس میں رواج ہو۔ تو کوئی بھی عرف یا کلچر کہہ لیں، جو چیز آپ کے علاقے میں بڑی کامن ہو، جس سے سب لوگ اس کے عادی ہوں، اس کو عرف کہتے ہیں۔ اور ہمارے حدیث ٹرم میں بھی عرف استعمال ہوتا ہے۔ علت کا ورڈ بہت استعمال ہوتا ہے حدیث میں، وہ یوں امپورٹنٹ ہے کہ علم حدیث میں علت سے مراد ایسا خفیہ سبب ہے جو حدیث کی صحت کو نقصان پہنچاتا ہو۔ علم حدیث میں علت سے مراد ایسا خفیہ سبب ہے جو حدیث کی صحت کو نقصان پہنچاتا ہو، اور اسے فن حدیث کے ماہر علماء ہی جانتے ہیں۔ تو بہت سی حدیثیں بہت صحیح نظر آتی ہیں، لیکن وہ یوں مطلب یہ مقبول نہیں ہوتی، اس میں علت ہوتی ہے۔ علت یہ کہ کوئی ایسا خفیہ سبب ہے جس کی وجہ سے اس کی حدیث کی صحت کو نقصان پہنچا ہے۔ فقہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا علم جس کو شرعی احکام سے بحث ہوتی ہو، جس کا تعلق عمل سے ہے، جس کی تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ شرعی احکام کے علم کو فقہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو فقیہ ہے، فقیہ وہ ہے، وہ عالم ہے جو فقہ کو جانتا ہو، اور سمجھدار شخص کو بھی فقیہ کہتے ہیں۔ تو فقیہ جو ہے وہ فقہ کے علم کو جاننے والے کو فقیہ کہتے ہیں۔ فرض کیا ہے؟ فرض کا ٹرم بہت استعمال ہوتی ہے ہماری فقہ میں۔ تو فرض معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے جس کام کو لازمی طور پر کرنے کا حکم دیا ہو، اسے کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ ہو، جیسے جو ہے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اور جو باقی فرض ہیں، فرائض ہیں، حج کرنا، اگر وہ آپ کے پاس اس کی کنڈیشن پوری ہو، اتنے پیسے ہوں، تو فرض ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جس کام کو لازمی طور پر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، تو وہ آپ کا فرض ہے۔ مستحب ایسا کام جسے کرنے میں ثواب ہو جب اس کے چھوڑنے میں گناہ نہ ہو۔ جسے کرنے میں ثواب ہو، جسے چھوڑنے میں گناہ نہ ہو، مثلا مسواک کرنا۔ اور فقہ میں مندوب، نفل اور سنت کو بھی اسی کو کہتے ہیں۔
کیونکہ اگر آپ سنت پہ عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. نفل پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے. اسی لیے یہ نفل سنت یہ مستحب ہیں. مکروہ کے ٹرم کی استعمال ہوتی ہے، اس کے معنی ہیں جس کام کو نہ کرنا اسے کرنے سے بہتر ہو، اسے بچنے پر ثواب ہو جبکہ اسے کرنے پر گناہ نہ ہو. مثلا کثرت سوال، ہمارے فقہ میں جو ہے جو کثرت سوال کرنے کو بھی مکروہ قرار دیا ہے. تو مکروہ وہ جو چیز ہے جس کے کام کو نہ کرنے سے اس سے کرنے سے بہتر ہو. موقف بہت ورڈ اچھا استعمال ہوتا ہے امام کو. اب آج کے دور میں آپ سنتے ہیں یہ جو آپ کے غامدی صاحب ہیں اور انجینئر احمد مرزا اور باقی جو دوسرے اپن کے علماء ہیں وہ بھی ورڈ موقف بہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں. موقف کے معنی کسی مسئلے میں کسی عالم کی ذاتی رائے جسے اس نے دلائل کے ذریعے اختیار کیا ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے اور اس کی دلائل یہ ہیں، اس کو موقف کہتے ہیں. تو وہ اس شخص کی اپنے عالم کی ذاتی رائے ہے، اس کو موقف کہا جاتا ہے. مسلک اس کی بھی وہی تعریف ہے جو موقف کی ہے، لیکن یہ لفظ مختلف مکاتب فکر کی نمائندگی کے لیے معروف ہو چکا ہے. مسلک حنفی مسلک، تو وہ حنفی مسلک بھی ایک گروپ کے عالموں کے ان کی ذاتی رائے کا ایک چیز ہے جسے ہم لوگ مسلک کہتے ہیں. تو مسلک اور موقف ایک ہی ہے، لیکن مسلک میں وہ ہے جس میں مختلف مکاتب فکر کی نمائندگی کے لیے معروف ہو چکا ہے. مذہب لغوی طور پر بھی وہی تعریف ہے جو موقف و مسلک کی ہے، لیکن عوام میں یہ لفظ دین یعنی مذہب عیسائیت وغیرہ اور فقہ یعنی حنفی مذہب وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہو. متواتر یہ حدیثوں کے لیے بہت ورڈ استعمال ہوتا ہے. متواتر وہ حدیث ہیں جس کو بیان کرنے والے راویوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہو کہ ان سب کو جھوٹ پر جمع ہونا مشکل ہو. یعنی کہ ایک حدیث ہے جس پہ بہت سے لوگ اس کی راوی ہیں، تو یہ ممکن نہیں کہ سب راوی جو ہیں وہ جھوٹ پہ جمع ہو رہے ہوں، تو ایسی حدیث کو متواتر کہتے ہیں. مرفوع جس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہو، خواہ اس کی سند متصل ہو یا نہ ہو. اس کی 4 قسمیں ہیں. تو کسی بھی حدیث کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جائے اسے مرفوع کہتے ہیں. ایک کہلاتا ہے مرفوع قولی، صحابی یا کوئی اور یوں حدیث بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مرفوع قولی کہتے ہیں. مرفوع فعلی، صحابی یا کوئی راوی یوں بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، تو اس حدیث کو مرفوع فعلی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے مرفوع تقریری، صحابی یا کوئی یوں کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، آپ نے روکا نہیں، آپ نے اس کو تنبیہ نہیں کی. تو ایسے اس کام کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہو اس کو کہتے ہیں مرفوع تقریری. ایک ہوتا ہے مرفوع وصفی. وصفی کیا ہے؟ صحابی یا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وصف بیان کرے، اسے مرفوع وصفی کہتے ہیں. اور میں اپنا مطالعہ یہاں رکتا ہوں. ابھی کو میرا کوشش ہوتی ہے کہ میرا جو وائس نوٹ 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو. انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم لوگ اس میں مزید علم حاصل کریں گے، مزید ٹرم پر پڑھیں گے. کافی ٹرم ابھی باقی رہ گئی ہیں. انشاءاللہ مجھے لگتا ہے ایک پروگرام اور کرنا ہوگا مجھے. جزاک اللہ خیرن. خدا حافظ.